کیا نماز میں سر پر ٹوپی رکھنا ضروری ہے اور شلوار کو بھی اونچا رکھنا ضروری ہے؟ بھائی کے سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا سر پر ٹوپی رکھنا ضروری ہے؟ کیوں میرے بھائی ضروری ہے؟ یہ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ جی ہو تو جائے گی لیکن کیا ہوگا؟ سمجھ آ رہی؟ کمزور ہوگی. اچھا کمزور ہوگی. بھائی کہتے ہیں ہو جائے گی لیکن کمزور ہوگی. میرے بھائی اس موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح دیکھ لیں کہ میرا سر ننگا نہیں ہے. سر کے اوپر ٹوپی بھی ہے, ٹوپی کے اوپر رومال بھی ہے. یہ ذہن میں رکھ کر میری گفتگو آپ نے سننی ہے. ساتھ ہی یہ بھی جان لیں کہ سعودی عرب کے علماء کرام ان کا سر کبھی بھی آپ کو ننگا نظر نہیں آئے گا سوائے عمرے یا حج کے. میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ دین اسلام صرف عربوں کا نہیں ہے. دین اسلام صرف پاکستان یا انڈیا کا نہیں ہے. دین اسلام پوری دنیا کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو کسی خاص لباس کا پابند نہیں بنایا. آج اگر کوئی کہے اسلامی لباس تو کون سا ہے؟ جی مجھے بتائیے. کوئی نہیں ہے. شریعت نے چند ایک آداب بتا دیے, ان آداب کا خیال رکھنا ہے. جو بھی لباس ان آداب کے مطابق ہے وہ اسلامی لباس ہے. اللہ سب کا رب ہے, اللہ نے دین بھیجا ہے سب کے لیے. جب عربوں کے علاوہ دوسرے لوگ مسلمان ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اپنا لباس اتار کے ہمارا لباس پہنو. نہ ہی یہ مطالبہ جناب فاروق نے کیا, نہ جناب صدیق نے کیا, نہ جناب عثمان نے, نہ جناب علی نے. بس تعلیمات دے دی گئی مثلا کہ مرد حضرات جو ہے ریشم کا لباس نہیں پہن سکتے, عورتیں اور مرد ایسا لباس نہیں پہن سکتے جس میں بے حیائی ہو, شرمگاہ ننگی ہو رہی ہو. تو اس طرح کے چند آداب بتا دیے گئے. باقی جو مسلمان جو لباس پہننا چاہے پہن سکتا ہے. اب نماز کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. آدم کے بیٹو نماز کے وقت زینت اختیار کر لیا کرو, لباس پہن لیا کرو. اور لباس کون سا پہننا؟ زینتکم, جس میں انسان مزین نظر آئے, پیارا نظر آئے, خوبصورت نظر آئے. تو نماز کے وقت کون سا لباس پہننا چاہیے میرے بھائیوں؟ جس میں آپ اچھے نظر آئیں, پیارے نظر آئیں. اب انڈونیشیا میں جکارتا شہر میں اذان ہوئی, لوگ نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے. اور لباس کون سا پہنا ہوا ہے؟ اوپر کرتا ہے, نیچے دھوتی ہے, چادر ہے. تو یہ لباس نماز کے لحاظ سے اچھا لباس ہے یا اچھا نہیں ہے؟ جی بتائیے, بولیے. جی نہیں میں ٹھیک نہیں کہہ رہا, میں آپ اچھے کی بات کر رہا ہوں, افضل لباس کی بات کر رہا ہوں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, اب میں افضل لباس کی بات کر رہا ہوں. جی افضل ہے. اسلام آباد میں ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, اذان ہو چکی ہے اور اس نے کرتا پہنا ہوا ہے اور چادر پہنی ہوئی ہے, مسجد میں آ رہا ہے. تو کون سا لباس ہے؟ اچھا لباس ہے؟ جی نہیں, یہ اب اچھا نہیں ہے. جس معاشرے میں جو لباس سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے نماز کے لیے وہ پہن کر آئیں, شرط یہ ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. انڈونیشیا کا قومی لباس کیا؟ کرتا, نیچے چادر. اب جب وہ مسجد میں آ رہا ہے تو وہ اپنے معاشرے کے لحاظ سے جو سب سے اچھا لباس ہے وہ پہن کر آ رہا ہے. اور اسلام آباد میں جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اس کا سب سے اچھا لباس کیا؟ شلوار قمیص. وہ دھوتی پہن کر آئے گا, نماز ہو جائے گی, لیکن اس کا اچھا لباس کون سا ہے؟ شلوار قمیص. اسلام آباد میں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے اس کے گھر میں کئی ایک سوٹ لٹکے ہوئے ہیں,
کوئی سوٹ 8,000 کا ہے، کوئی 6,000 کا ہے، کوئی 4,000 کا ہے، کوئی 2,000 کا ہے. اب کون سا سوٹ پہن کر آئے؟ جو سب سے اچھا سوٹ ہے وہ پہن کر آئے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ہلکا لباس پہن کر آئے گا تو نماز ہو جائے گی. اسلام آباد میں کام کرنے والا مزدور وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑی بہت مٹی بھی لگی ہوگی، لیکن پاک ہے، پلید نہیں ہے، وہ پہن کر آئے گا، نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ تبدیل کرے اور نماز کے لیے کوئی ایک لباس الگ سے رکھ لے، وہ پہن کر آئے تو بہت اچھی بات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام انٹرنیشنل دین ہے، یہ پاکستان کے کلچر کا پابند نہیں ہے، انڈیا کے کلچر کا پابند نہیں ہے، سعودیہ کے کلچر کا پابند نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ کون سا لباس پہنتے تھے؟ آپ اور آپ کے صحابہ کرام بتائیے. میں رنگ نہیں پوچھا، لباس تھا کون سا؟ قمیض پاجامہ. یہ پاکستان انڈیا والا ہے. عام طور پہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام 2 چادریں پہنتے تھے. جیسے آپ احرام کے لیے جاتے ہیں 2 چادریں پہنتے ہیں، ایسے 2 چادریں، یہ ان کا لباس تھا. کسی کسی کے پاس قمیض ہوتی، کسی کسی کو شلوار مل جاتی. اور جو غریب صحابہ کرام تھے، اور عام طور پہ صحابہ کرام غریب تھے، ان کے پاس 2 چادریں بھی نہیں بلکہ 1 چادر ہوا کرتی تھی. کتنی چادریں؟ 1 چادر، اسی میں نماز پڑھتے تھے. اب 1 چادر میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پنڈلی سے شروع ہوگی، بڑی مشکل سے کندھے تک پہنچے گی. تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو آرڈر دیا، تم میں سے کوئی بھی 1 چادر میں اس انداز سے نماز نہ پڑھے کہ چادر کا کچھ بھی حصہ کندھے کے اوپر نہ ہو، بلکہ چادر کا کوئی نہ کوئی حصہ کندھے کے اوپر ہونا چاہیے. وہ صحابہ کرام جو 1 چادر میں نماز پڑھتے تھے، بڑی مشکل سے کچھ حصہ کندھے کے اوپر آتا تھا، وہ سر کے اوپر کیا پہنتے ہوں گے؟ جی، جن کو نیچے پہننے کے لیے 2 چادریں میسر نہیں ہیں، وہ سر کے اوپر کیا پہنتے ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں. تو میرے بھائیوں، 1 چادر میں عام طور پہ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے. بلکہ بخاری شریف کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھنے لگے 1 چادر میں، دیگر چادریں پاس پڑی ہوئی ہیں. نماز پڑھی اور کسی صاحب نے اعتراض کر دیا کہ آپ نے 1 چادر میں نماز پڑھی ہے. جب 1 چادر میں نماز پڑھی ہوگی تو پنڈلیوں سے لے کے بڑی مشکل سے کندھوں تک آئی ہوگی، سر تو ننگا رہا. کسی نے اعتراض کر دیا کہ چادریں آپ کے پاس پڑی ہوئی تھیں، پھر بھی 1 چادر میں آپ نے نماز پڑھی ہے. کہا اس لیے تاکہ تمہارے جیسے کو مسئلہ بتا سکوں کہ ہمارے زمانے میں کس کے پاس 2 چادریں ہوتی تھیں، عام طور پہ 1 چادر میں لوگ نماز پڑھتے تھے. تو صحابی نے مسئلہ بتا دیا کہ 1 چادر میں نماز ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے نماز کے لیے اچھا لباس پہننے کا حکم دیا ہے. اچھا لباس ہر کلچر اور معاشرے کے لحاظ سے مختلف ہے، ہر ملک کے لحاظ سے مختلف ہے، ہر علاقے کے لحاظ سے مختلف ہے. ہر علاقے کا اچھا لباس آپ پہن کر مسجد میں آئیں، شرط یہ ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. لیکن اگر ہلکا لباس پہن کر آئیں گے نماز اس میں ہو جائے گی. اب آتے ہیں سر کی ٹوپی کی طرف. اس کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائی، جس معاشرے میں ٹوپی پہننے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، رومال پہننے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، وہاں آپ مسجد میں آئیں، ٹوپی پہن کر آئیں، رومال پہن کر آئیں، کیونکہ آپ کا اچھا لباس شمار کیا جا رہا ہے. خصوصاً وہ ٹوپی جو آپ کو اچھی لگتی ہے، جس میں آپ سجتے ہیں، پیارے نظر آتے ہیں. لیکن اگر ٹوپی ایسی ہو جو دوستوں کے سامنے پہنتے ہوئے شرم آئے، شادی پہ پہننا آپ گوارا نہ کریں، کسی آفس دفتر میں جائیں تو آپ اسے پہننا اپنی توہین سمجھیں، تو کیا نماز رہ گئی ہے ایسے کاموں کے لیے؟ افسوس ہوتا ہے جب ہم بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ ٹوپی کو وہ اتنی حیثیت دے لیتے ہیں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ٹوپی نہیں ملتی تو جیب سے ناک صاف کرنے والا رومال نکال کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ناک والا رومال اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کی عظیم عبادت کے لیے؟ یا مسجد کی ایسی ٹوپی اٹھا لیں گے جو کسی زمانے میں سفید ہوا کرتی تھی اور اب میلی ہونے کی وجہ سے بلیک ہو چکی ہے، کالی ہو چکی ہے.
وہ پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ کیا ہے بھائی؟ تو میرے بھائی یہ اچھی بات نہیں. ہاں اگر کوئی ایسی ٹوپی ہے جو آپ جس میں سجتے ہیں, باہر بھی آپ پہنتے ہیں, دوستوں کے سامنے عزت کے ساتھ پہنتے ہیں, تو ایسی ٹوپی نماز میں پہن کر آئیں, اچھی بات ہے. لیکن اگر ٹوپی کے بغیر نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی علماء کرام کو, حق بات کہتے ہیں, خود رومال بھی پہنتے ہیں, ٹوپی بھی پہنتے ہیں, لیکن جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں بھی اس کا تعلق آپ کے ملک سے ہے, کہ آپ کے ملک میں اگر ٹوپی پہننے کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو نماز میں بھی پہن کر آئیں, اور اگر نہیں تو نہیں. اب آپ افریقی ممالک کو لے لیں, افریقی کئی ممالک ایسے آپ کو ملیں گے جہاں امام صاحب نے ٹوپی نہیں لی ہوتی. تو اب آپ کیا اس سے کہیں گے کہ چونکہ ہمارا جو اردو بولنے والوں کا کلچر ہے, ہمارے ہاں ٹوپی لینا ضروری ہے اس لیے آپ کی نماز مکروہ ہے؟ جی وہ کہے گا دلیل کیا کہیں گے دلیل ہمارا کلچر ہے. نہیں میرے بھائی, ان کے کلچر میں ٹوپی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, رومال کی کوئی حیثیت نہیں ہے, سر ڈھانپنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ اپنے اس لباس کے مطابق نماز پڑھیں گے, اور جہاں ٹوپی پہننے کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور آپ اس میں پیارے نظر آتے ہیں وہاں ٹوپی پہن کر آئیں, اچھی بات ہے. یاد رکھیں اسلام انٹرنیشنل دین ہے, یہ پاکستان انڈیا کے کلچر کا پابند نہیں ہے. اب آتے ہیں میرے بھائی شلوار کو اونچا رکھنا. شلوار کو اونچا رکھنا بھی ضروری ہے. جی ہاں, شلوار میرے بھائی ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے, لازمی ہے, فرض ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا. کتنے لوگ ہیں؟ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا, اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا, اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کتنی وعیدیں آئی ہیں؟ 4. اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا, جس سے اللہ کلام کرنا گوارا نہ کرے اس سے بدبخت کون ہوگا؟ جس کی طرف اللہ پیار و محبت سے دیکھنا گوارا نہ کرے اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اور فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. یہ 3 لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے فوراً پوچھا, اللہ کے رسول جتنی سزا آپ نے بیان کی ہے یہ سزا بتا رہی ہے کہ خوابو و خسرو, کہ یہ 3 لوگ بڑے بد نصیب ہیں, بڑے گھاٹے میں رہیں گے, بڑے نقصان میں رہیں گے, بڑے نامراد ہیں. یہ کون ہیں؟ اب صحابہ کرام کیوں پوچھ رہے ہیں بھلا؟ وہ کیوں پوچھ رہے ہیں کون ہیں؟ معلومات عامہ میں اضافے کے لیے؟ جی نہیں, عمل کرنے کے لیے, یہ جاننے کے لیے کہیں ہم نہ ہوں, ہم وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے 3 لوگ پکڑے جائیں گے. تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی احادیث اسی جذبے سے سنیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 وہ جو احسان کر کے احسان جتاتا ہے, احسان کر کے احسان جتاتا ہے. چھوٹے بھائی کے اوپر احسان جتانا, بیگم کے اوپر, پڑوسیوں کے اوپر, کسی بھی غریب کے ساتھ نیکی کی تھی, کسی یتیم کو پالا تھا, اب چاہتے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے ہمارا غلام بن جائے کیونکہ میں نے اس کی پرورش کی ہے 20 سال 30 سال, لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا. اب جگہ بجگہ اس کا تذکرہ کرتا ہے برے انداز میں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی, میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, میں نے اس کے ساتھ وہ کیا. تو یہ درست ہے میرے بھائی؟ یہ سارے شکوے غلط ہیں, اور یہ شکوے تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم کسی سے نیکی کرتے اس لیے ہیں کہ وہ ہمارا بن جائے, جبکہ نیکی اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ سے کچھ مل جائے, اللہ سے کچھ مل جائے. اب اگر جس کے ساتھ نیکی کی ہے وہ ہمارا بنے نہ بنے, ہم سے اچھا سلوک کرے نہ کرے, ہمیں پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے نیکی کی ہوگی اللہ کے لیے, اللہ نے ثواب دینا ہی دینا ہے انشاءاللہ. اسی جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کریں کس کے لیے کریں؟ یہ بیگم جس کو آپ تانے دیتے ہیں کہ میں تجھے گاؤں سے نکال کر شہر میں لے آیا ہوں, یہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے, یہ اللہ نے فرض کیا تھا آپ کے اوپر کہ اس کو گھر دینا ہے, اس کو رہائش دینی ہے, اس کو کھانا دینا ہے. یہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ نے.
تو صبح و شام اسے تانے کیوں دے رہے ہیں؟ صبح و شام اس کا دل کیوں دکھاتے ہیں؟ تو احسان نہیں جتانا چاہیے، ورنہ احسان جتانے والے کی سزا وہ ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا مال بیچنے والا، گاڑی، اللہ کی قسم اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بس میری مجبوری بن گئی تھی ورنہ میں نہیں بیچنی تھی، لیکن جانتا ہے کہ اس میں بڑے عیب ہیں۔ موٹر سائیکل بیچ رہا ہے، رکشہ بیچ رہا ہے، پلاٹ بیچ رہا ہے، کیونکہ پتا چل گیا تھا کہ یہ پلاٹ جو ہے یہ کسی سرکاری منصوبے کی زد میں آنے والا ہے۔ اس خریدنے والا پوچھ رہا ہے کیوں بیچ رہے ہو؟ چھپا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودا بیچنے والا یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، وہ چادر ہو، وہ پینٹ ہو، وہ شلوار ہو۔ تو یہ کون سا گناہ ہوا؟ صغیرہ گناہ ہوا نا جی؟ اور یار یہ مولوی ایسے ہی لگے رہتے ہیں، یہ کوئی اسلام کوئی شلوار میں تھوڑا ہے، بس نماز روزہ کرنا چاہیے باقی سب خیر ہے۔ یہ آج کل کے عقل پرستوں کی باتیں ہیں۔ نہیں میرے بھائی، دین تیری میری عقل کا نام نہیں ہے، دین میرے اللہ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا نام ہے۔ وہ طے کریں گے کون سا گناہ صغیرہ ہے، کون سا گناہ کبیرہ ہے۔ جس گناہ کی سزا یہ ہو کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کی طرف اللہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ اس سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ گناہ صغیرہ کیسے ہوگا؟ وہ تو کبیرہ گناہ ہوا۔ اور آج مسلمان کہتے ہیں ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ذرا اپنی شلواریں دیکھ لیں، 80%، 90% لوگوں کی شلواریں کہاں پہ ہیں؟ ٹخنوں سے نیچے ہیں۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب سرے عام صبح و شام کر رہے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں، یہ وہ گناہ ہے جو کر کے ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے، گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر اللہ کا عذاب کیوں نازل نہ ہو؟ پھر اللہ ہمیں عزت کیوں دے؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے میرے بھائیوں۔